کے حضور کا مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ جا کے ان کا پتہ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے، بڑے جلال میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بتایا، مارنا شروع کر دیا، بہن کو خوب مارا۔ بہن کہنے لگی میرے بھائی یاد رکھ، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس باپ کا تو بیٹا ہے نا اس باپ کی میں بہن ہوں، بیٹی ہوں، تیری بہن ہوں۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اگر ہمیں مار بھی دے گا تو کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، کیا چیز ہے جس نے جو ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا؟ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، کہا لاؤ، فرمایا غسل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، ظاہری جو ہے وہ نجاست دور ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کی نجاستیں بھی دور فرما دی۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوراً جو ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مجھے لے جائیں۔ آپ کے بہنوں ہی اٹھے، کہا ٹھیک ہے چلو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ اسی حالت میں تھے، جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، مکمل طور پہ بندہ جیسے تیار ہو کے کسی کو قتل کرنے کے لیے چلتا ہے، اسی حالت میں جا رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، کہا عمر آ رہا ہے، بندہ تو خطرناک ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اندر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا اگر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو آ جائے، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی تو عمر کا سر ہوگا، گردن بھی عمر کی ہوگی، اگر صحیح نیت ہے تو ٹھیک ہے آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، کہا کیا مسئلہ ہے، کلمہ نہیں پڑھتے؟ حضور علیہ السلام کا کلمہ زبان پہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب العالمین عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سامعین محترم، جتنے بھی صحابہ ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی عزت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت